السلام علیکم دوستو، آپ کو ہم اپنے یوٹیوب چینل ایچ ایف کی انٹرٹینمنٹ پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تازہ ترین اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کریں گے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ کمانڈوز نے علی امین گنڈا پور کے قافلے کو گھیرے میں لے لیا۔ کہاں پہ گھیرے میں لیا، یہ ساری تفصیل آپ کو بتائیں گے، آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایف کی انٹرٹینمنٹ۔ علی امین گنڈا پور کا قافلہ ڈیالہ جیل پہنچا تو کمانڈوز نے ان کے قافلے کو گھیرے میں لے لیا اور ان کے جو ساتھ تھے ان کو پیغام پہنچایا گیا علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ آپ جا سکتے ہیں، عمران خان اڈیالہ جیل میں موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی، آپ واپس جا سکتے ہیں۔ اور تو پہلے جو ان کا کمانڈوز کا دستہ تھا اس نے اس کے جو قافلہ تھا علی امین گنڈا پور کا اس کو گھیرے میں لے لیا۔ علی امین ظاہری بات سیکیورٹی میں تھے، کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں تو ان کے ساتھ بھی سکاٹ چلتا ہے، تو سارا آگے پیچھے گاڑیاں تھیں، پروٹوکول تھا ان کے ساتھ بھی اپنا جو وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے اس کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ واپس جا سکتے ہیں، عمران خان اڈیالہ جیل میں موجود نہیں ہے، لہٰذا ان سے ملاقات نہیں کرائی گئی اور عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی۔ یہ صورتحال تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے، یہ ان کا قافلہ موجود ہے اور ان کو روکا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل کی حدود میں جو ہی پہنچے تو کمانڈوز نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور ان کو پیغام پہنچا دیا گیا اور ان کو واپس جانا پڑا اور وہ واپس چلے گئے۔ ایک کرسمس کی یہ مسیح برادری کو 25 دسمبر کے آنے پر میرا پیغام لم یلد ولم یولد، میرے رب کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو یہ ہمارا پیغام تھا، تو باقی انشاءاللہ آپ کو لیٹسٹ نیوز سے اپڈیٹ کرنے کے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہمارے ساتھ بنے رہیے، جڑے رہیے، انشاءاللہ آپ کو تازہ ترین خبروں سے اپڈیٹ کریں گے۔ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ حقائق کے برعکس درخواست میں مکلف وزیر اعظم شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہار جانے کا دعویٰ۔ یہ کس بات پر کیا گیا؟ بانی کی تحریر گواہی دینے کی اجازت کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ حقائق کے برعکس درخواست میں موقف اپنایا گیا۔ یہ جناب پی ٹی آئی کے جو ورکر تھے جو اس حلہ گلہ اسلام آباد میں ہوا تھا، اس دوران جو گرفتار ہوئے تھے ان کو آج عدالت نے طلب کیا تھا، سب کو بلایا گیا تھا، وہ عدالت میں آئے اور عدالت نے ان کو بری کر دیا۔ جب بری کیا تو پولیس نے پھر ان کو گرفتار کر لیا اور ایک ماں ایک بیٹے کے ساتھ آئی، اس نے باندھی بہت بڑی ہمت اور وہ سیدھی گاڑی کے آگے آ کر لیٹ گئی۔ اس نے کہا کہ گاڑی میرے اوپر سے کراس کر کے لے جاؤ گے تو میرا بیٹا لے جاؤ گے، ورنہ میں بیٹے کو نہیں لے جانے دوں گی۔ باقی سب کو پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا، لیکن ایک بیٹے کو ماں نے بچا لیا اور بھگا کر لے جانے میں کامیاب ہوئی، اور باقی جتنوں کی بھی ضمانت ہوئی تھی اور پھر پولیس نے ان کو دھر لیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے مناظر ہیں سارے، یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب کو جناب پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا ہے اور ایک طرف سے عدالتیں ضمانت دے رہی ہیں، بندوں کو بری کر رہی ہیں، لیکن پولیس دوسری طرف سے پھر ان کو پکڑ دھکڑ کر گاڑیوں میں بٹھا کر لے کر جا رہی ہے۔ ڈی چوک سے گرفتار ملزمان کی رہائی کے بعد عدالت سے باہر گرفتاری۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت جج نے پولیس کو ملزمان سے پکڑنے پر روکا تھا۔ پی ٹی آئی وکلاء نے رہا ہونے والے دیگر قرآن کو عدالت سے روک لیا۔ ڈی چوک سے گرفتار ملزمان کی رہائی کے بعد عدالت سے باہر سے گرفتاری۔ پولیس کو ملزمان کی گرفتاری سے روکا تھا کس نے؟ عدالت نے، لیکن اس کے باوجود پولیس والوں نے اس عدالت کی ایک نہیں مانی اور جو پی ٹی آئی کے ورکر تھے ان کو پھر دوبارہ سے دھر لیا ہے، اور عدالت نے ان کو بری کیا تھا، ان کو ضمانت دی تھی، لیکن پولیس نے پھر، اور حالانکہ پولیس نے عدالت کے اندر سی پی او صاحب کو بلایا گیا تھا اور انہوں نے بیان دیا تھا کہ ان پر اس کے علاوہ اور کوئی کیس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پولیس نے کسی کی ایک نہیں سنی اور پھر سے دوبارہ ان کو دھر لیا گیا۔ یہ ماں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گاڑی کے سامنے آ کر لیٹ گئی تھی،
کہ میرے بیٹے کو نہیں لے جا سکو گے آپ، میں گاڑی کے آگے آ کر لیٹ جاؤں گی اور اپنے بیٹے کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ باقی جتنے آئے تھے دوبارہ سے پولیس نے ان کو دھر لیا ہے۔ تو یہ ایک لڑکا ہے، اس کا بیان ہے کہ جناب ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں سب بھی کوئی اس چیز کا قائل نہیں ہے، عوام سے یا ملک سے کسی کی وفاداری یا کوئی بھی نہیں ہے، نہ ان سے کوئی سوال پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے جو دعوے وعید کیے تھے وہ آپ نے کیا پورے کیے ہیں یا نہیں کیے۔ تو یہ بھٹی صاحب کے پروگرام میں بیٹھے تھے اور کامران شاہد کے پروگرام میں آئے تھے، یہ ساری صورتحال تھی۔ تو اس کے بعد بھٹی کو موقع دیا گیا کامران شاہد نے کہ آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے، تو وہ آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں بھٹی صاحب کا کہ بھٹی صاحب نے نوجوان کو کیا کہا، نوجوان طبقہ عام انتخابات کے بارے میں کیا خیالات و توقعات رکھتا ہے۔ سوال یہ تھا کیا نوجوان اصل عام انتخابات میں دلچسپی رکھتی ہے، تو بھٹی صاحب نے جواب دیا کہ جب ہمارے ملک میں جمہوریت ہے ہی نہیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا، اگر نئے ہیں تو چینل کو بھائی تھوڑا سا پیار دے دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا گا۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔